بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیمان اسدی، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کروڑ لالیسن لیا۔ تعارف قرآن مجید سے متعلق آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی، کون سی صورت، کتنی آیات اور اس سے متعلقہ گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی گفتگو میں وحی سے متعلق ہے کہ وحی کا معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، وحی کی کتنی قسمیں اور اس کے طریقے ہیں۔ وحی کا لغوی معنی مختلف اصحاب نے مختلف بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک دو معنی بہت معروف ہیں۔ نمبر ایک، اشارہ کرنا۔ وحی کا لغوی معنی اشارہ کرنا، چپکے سے دل میں کسی بات کو ڈال دینا، یہ بھی وحی کا لغوی معنی ہے۔ القاء کرنا، ڈال دینا، کسی بات کو دل میں ڈال دینا، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس کی جو جامع تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے حکم کو اپنے رسول پر نازل فرما دے براہ راست حکم، یا پردے کے پیچھے، یا کسی فرشتے کے ذریعے اس پیغام کو پہنچا دے، اسے وحی کہتے ہیں۔ یہ تین شکلیں اس لیے میں نے کہی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اسی میں یہی الفاظ بیان فرمایا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ یہ 25واں پارہ میں سورہ شورى کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے، یا کسی رسول کو، کسی پیغام رساں کو بھیج کر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس سے کلام ہو۔ لیکن انسان کے لیے کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہو سکے۔ تو تین صورتیں یہ قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں۔ بعض حضرات نے اس کے علاوہ مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں، تقریباً 7 قسمیں بنائی ہیں۔ نمبر ایک شکل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلۃ الجرس کی شکل میں وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ سلسلۃ الجرس یہ گھنٹی کے بجنے کی آواز آپ کو سنائی دی جاتی تھی، اور آپ کے وزن پر مشقت مشکل پیش آتی تھی، آپ اس آواز سے وحی کو سن رہے ہوتے تھے۔ تو ایک شکل یہ بھی ہے، یہ بخاری شریف کے شروع میں اس چیز کا بیان موجود ہے۔ نمبر 2، فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے، جیسے روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل کبھی کبھار حضرت دحیہ کلبی صحابی رسول کی شکل میں بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ نمبر 2، فرشتے کا اپنی اصل شکل میں آنا، یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ حضرت جبریل کبھی ایسا بھی آیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو خواب، نیند کی شکل میں آپ کو خواب آیا کرتے تھے، اور پیغمبروں کے خواب بھی وحی ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کی مختلف شکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی بدولت مکہ کی طرف کوچ کیا، اور تاکہ عمرہ ادا کر سکیں، جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ پیش آیا تھا۔ تو یہ ایک مشہور خواب کی وجہ سے ہوا۔ اس کے علاوہ بات کا دل میں ڈال دینا،
بات کا دل میں ڈال دینا، یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ہوا کرتا تھا۔ اور بالمشافہ کلام کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا ہے۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج کے واقعہ پر بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور نمبر 7، پردے کے پیچھے، یعنی ایک آواز آیا کرتی تھی، اس آواز کو آپ سنا کرتے تھے اور اس سے آپ ایک حکم کو سمجھ لیتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، تقریباً 7 صورتیں بن جاتی ہیں۔ گھنٹیاں بجنے کے بعد سلسلۃ الجرس سے کہا جاتا ہے، فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، فرشتے کا اپنی اصل شکل میں آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا، بات کا دل میں ڈال دینا، بالمشافہ کلام کرنا، اور پردے کے پیچھے۔ تو یہ 7 صورتیں کیا ہیں، مختلف اصحاب نے نقل کی ہیں۔ تو ایک وہ ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ 7 صورتیں کیا ہیں، وحی کے بارے میں، وحی کی اصطلاحی تاریخ میں، وحی کے مختلف طریقوں میں نقل کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے شروع میں، یعنی قرآن مجید کا بھی تعارف ہے۔ تو ابھی یہ وحی اور اس کے اصطلاحی معنی اور اس کی مختلف صورتیں اور مختلف طریقوں سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی حفاظت کیسی ہوئی ہے، جمع و تدوین کیسے ہوا ہے، تو اس سے متعلق ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلا لیکچر اسی گفتگو پر نقل کیا جائے گا۔